لیکن اکثر ایسے ہیں کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مالی حالات بہت پریشان کن ہیں۔ اکثر کے گنتی کے چند لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی رحمت ہے۔ کیا سبب ہے کہ مالی حالت ہماری بہت بری ہے؟ رزق کی تنگی اور بے برکتی کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج مختصر وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت کیوں نہیں ہے؟ تنگی کیوں ہے رزق کی؟ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی وجہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں، ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، پھر بھی رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نظر نہیں آ رہی، تو یہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش کا۔ ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، رزق کی تنگی ہے، پھر بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو، ایمان والے کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مختلف چیزوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، رزق دے کر، رزق چھین کر، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، والدین جیسی عظیم نعمت کو اپنے پاس بلا کر، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی نعمت، عظیم نعمتوں کو اپنے پاس بلا کر مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آزما کر کھرا سونا بناتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کرنا یہ ہے اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، پھر بھی تنگی ہے تو اس کی یہ وجہ اور یہ حل ہے۔ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کی تنگی نہیں پھرانے دیتا۔ دوسری وجہ، آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ، تو یہ گناہوں کا وبال ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، پھر بھی رزق کی تنگی ہے، بے برکتی ہے، تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنے گناہوں کا وبال ہے، یہ اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باوجود اس کے کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے تنگی آ رہی ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت زیادہ گناہ میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس صورت میں جب آپ اللہ کے مطیع بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، پھر بھی تنگی آ رہی ہے، تو سوچیں میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ میرا رب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محاسبہ، رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کیا کریں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، شام کو اس نے سوچ لیا جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، ان کی توبہ کیوں نہیں کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، پھر بھی رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، جس گناہ کی سزا مل رہی ہے، سوچیں کون سا گناہ کیا ہے، اس گناہ سے باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنے اس گناہ کی معافی طلب کریں اللہ سے۔ یہ ہے دوسری صورت، یہ ہے دوسری وجہ رزق میں تنگی کی۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تیسری وجہ، تیسری صورت وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ کے مطیع نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، کبیرہ گناہوں کے، چھوٹے چھوٹے نہیں، صغیرہ نہیں، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رزق کی تنگی ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے اعمال کا ہی وبال ہے، ہمارے اپنے اعمال کی ہی سزا ہے۔ مسلمان تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہیں، صغیرہ تو دور رہے، کبیرہ گناہوں کے بھی مرتکب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو ہم کماتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اسی کا ہمارے اوپر وبال ہے۔ کون سے ایسے گناہ ہیں، بے شمار ہیں، چند ایک موٹے موٹے جو ہم میں سے اکثر کرتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، دوسری نمازوں کی طرح نماز فجر کو چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نماز فجر کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ نماز تو کوئی بھی ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، معمولی نہیں، کائنات کے رب نے فرض کیا ہے۔ اور اگر ذکر ہو فجر کا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جندب بن سفیان باجلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ اب اس کی حفاظت کرنا، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آنے والی وبا سے، ہر آنے والی مصیبت سے، فی ذمت اللہ، کائنات کے رب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے برعکس سوچیں، جس نے نماز صبح چھوڑ دی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اب جہاں مرضی دھکے کھائے، کائنات کے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری رات ہم جاگ کر گپے ہانک کر نکال دیتے ہیں،
جب کائنات کے رب کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں. اور پھر شکایت اس بات کی ہے کہ رزق میں تنگی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. ہم صبح جب جو وقت برکت والا تھا وہ سو کر گزار دیتے ہیں. میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا آپ سوئیں نا، لیکن کم از کم نماز فجر تو پڑھ کے اللہ کے ذمے میں تو آ جائیں، کائنات کی رب کی حفاظت میں تو آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو شیطان جب صبح کا وقت ہوتا ہے شیطان آ کر انسان کو سلاتا ہے، لوریاں دیتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، اٹھے، جاگے اور کائنات کے رب کے سامنے اپنی جبینِ نیاز جھکا کر اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کرے. شیطان نہیں چاہتا. اللہ اکبر. رزق کی تنگی ہے تو نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، کائنات کا رب اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا. اتنا بڑا محلہ، ہر محلہ ہی اتنی کھلی مسجدیں اور نمازی 2 4 5 7 ہوتے ہیں. اور گلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے رزق میں برکت نہیں عطا فرمائی، ہمیں دیا نہیں، کافروں کو دیا. اگر یہ بات کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ کافر صبح کے وقت اٹھ کر محنت مزدوری شروع کر دیتے ہیں. ہم تو اپنے رب کی عبادت کے لیے نہیں اٹھتے، اپنے رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے کے لیے نہیں اٹھتے. دوسری وجہ ہے سود، دوسرا گناہ ہے سود. یہ ایسی موذی مرض ہے، ایسا برا گناہ ہے کہ الا ماشاء اللہ ہم میں سے کوئی بچا ہو، سارے اس میں ملوث ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ صدقے میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ 1 کی بجائے 70 دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے. یہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا بیڑا غرق کرتا ہے. ہم سود لیتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے. بینک سے قرضہ لے لیا، جدید شکل موبائل جائز کیش اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر فری منٹ لے لیے یا ایڈوانس لے لیا. میرے بھائیو فری منٹ لینا، جائز کیش میں پیسے رکھ کر یہ بھی سود ہے. قرضہ لینا، یہ موبائل سے ایڈوانس لینا، یہ بھی سود ہے. ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کون ہے جو اس سے بچتا ہے. ایک بھائی ہیں جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں، اکثر نمازیں بھی ادھر پڑھتے ہیں. مجھے پتہ چلا وہ بھائی لیتا ہے، فری منٹ لیتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کام نہ کر، یہ سودا. کہتا ہے یہ سارے ہی لیتے ہیں تو ہم لے لیں گے تو کیا ہوا؟ وہ ساروں کا بیڑا غرق جائے گا، تو کیوں ساتھ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ یعنی گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں تو جائز ہو گیا. میرے بھائیو اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. جس کو جائز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جائز نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو ختم کرتے ہیں، گٹاتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور مجھے یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی غرباء کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے. تم غریبوں کو دینا چھوڑ دو، اللہ تمہیں دینا چھوڑ دے. ہم کتنا غریبوں کو دیتے ہیں؟ کوئی غریب اللہ کے نام پر لینے آ جائے تو جو گھر میں گھٹیا چیز ہوتی ہے جو ہم استعمال کرنا یا کھانا پینا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، وہ اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں. یہ ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے. یہ بھی ایک گناہ ہے، ہمارے رزق میں بے برکتی کی وجہ ہے. جس چیز کو ہم استعمال کرنا پسند نہیں کرتے وہ اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دی.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ، یہ سود سے باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر کائنات کے رب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ جو شخص سود لیتا ہے اسے یہ کہا جائے گا اب ہتھیار اٹھاؤ، تلوار یا کوئی بھی ہتھیار اٹھاؤ، تمہاری اللہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی رحمت کی ہمیں امید ہوگی کہ کائنات کا رب ہمیں بھی معاف کر دے تو ہمارا بیڑا تر جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ہتھیار اٹھاؤ، اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے اس کو معمول نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو گواہ بنتا ہے، جو سودی معاملے کو لکھتا ہے، یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اس کو معمول نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں جی چلو لے لو، کاروبار کریں گے بعد میں واپس کر دیں گے، کائنات کے رب نے جو بیڑا غرق کرنا ہے وہ کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا گناہ، یہ ایک اور بات مجھے یاد آئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ جس شخص کو قرض دیتے تھے اس شخص کے گھر کے دیوار کے سائے کے نیچے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، کہیں میرا یہ سایہ لینا بھی سود میں شمار نہ ہو جائے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اتنے کائنات کے رب سے ڈرتے تھے اور سود سے اتنا دور بھاگتے تھے، اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سودی ہیں، جب اٹھائے جائیں گے کائنات کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ایسے خبتی، شیطان ان کو خبتی بنا دے گا جیسے پاگل ہوتے ہیں یہ، اور دنیا میں بھی شیطان ان کو خبتی بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں ہے ہمارا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تصور بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، آسان رستے پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اسے کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس طرح اگر تم بھی اللہ پر توکل کرنے لگ جاؤ تو اللہ تمہیں بھی وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ صبح جب نکلتا ہے پیٹ خالی لے کر نکلتا ہے، رات کو جب واپس آتا ہے اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں پرندہ واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح تم توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں تو کائنات کا رب تمہیں بھی وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی پرندوں کو، جانوروں کو دیکھا اپنا رزق سٹور کرتے ہوئے؟ صبح نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب شام کو ان کے گھونسلوں میں انہیں واپس کرتے ہیں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔
لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے اس طرح بھروسہ کرو، کائنات کا رب رزق عطا فرما دے گا، رزق میں برکت دے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح رزق ہے پاس، کائنات کے رب نے دیا تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی ہے، لیکن زبان پر شکر نہیں ہے۔ پوچھ لو جی سناؤ کیا حال ہے، وہ بس جی کیا بتائیں، بڑی مشکل سے دن گزر رہے ہیں، صبح شام دوپہر تینوں وقت کھاتا ہے، لباس اچھا ہے، جوتا اچھا ہے، کائنات کے رب نے گھر بھی عطا کیا ہوا ہے، لیکن زبان پر یہی ہے، بس یہ بہت مشکل حالات ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کائنات کے رب کا شکر ادا کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا، نہ شکری کرو گے اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیو تھوڑا بھی کائنات کے رب نے دیا اس پر بھی شکریہ ادا کیا کریں اللہ کا، اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اگر میری جیب میں 100 روپیہ ہے تو میں یہ نہ دیکھوں کہ فلاں کی جیب میں 1000 روپیہ ہے، میں نے صبح 1 روٹی کھائی ہے تو یہ نہ دیکھوں کہ فلاں نے 2 کھائی تھی، بلکہ یہ دیکھوں کہ وہ بھی ہیں جن کو کائنات کے رب نے 1 بھی نہیں کھلائی۔ میری جیب میں 100 ہے تو ان کی طرف دیکھوں جو بھیک مانگ رہے ہیں، مجھے تو کائنات کے رب نے بھیک سے بچا کر میری جیب میں 100 روپیہ عطا کیا ہوا ہے۔ اگر میرا کپڑا کہیں سے تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو میں یہ نہ دیکھوں کہ فلاں نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، بلکہ ان کی طرف دیکھوں جن کے پاس پہننے کو لباس ہی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس جوتا نہیں ہے تو میں یہ نہ دیکھوں فلاں کا جوتا بڑا اچھا ہے، بلکہ یہ دیکھوں فلاں کو تو کائنات کے رب نے جوتا پہننے کے لیے پیر بھی نہیں دیے۔ ہمیشہ اس بندے کی طرف دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں گے۔ جب شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کائنات کا رب رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو آخری بیماری، آخری گناہ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو میں یہاں شمار کروانا چاہتا تھا ان میں سے آخری وقت کی قلت کے پیش نظر ہے، یہ ایسا گناہ ہے ہم میں سے کوئی بھی اس گناہ سے محفوظ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہزاروں میں بلکہ یوں کہہ لو کہ لاکھوں میں ایک ہو جو اس گناہ سے بچا ہو، وہ ہے علماء کی بے ادبی اور گستاخی۔ وہ ہے علماء کی بے ادبیاں اور گستاخیاں۔ اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، مسجد کا دروازہ باہر نکلے، اسی امام کی چغلیاں شروع کر دی، اسی امام کی غیبتیں شروع کر دی، یہ امام صاحب تو ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی ٹوپی دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو۔ اللہ اکبر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذن لی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ لی، جو میرے کسی ولی کے ساتھ جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو علم والا ہے مجھ سے ڈرتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ، مجھ سے ڈرنے والے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے رزق میں برکتیں آئیں گی، اس کی زندگی میں سکون آئے گا؟
اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یاد رکھیں جنگ کا یہ اصول ہے کہ دشمن کا سامان رسد جو ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لو یا اس کو ختم کر دو۔ سب سے پہلے سامان رسد کا کائنات کا رب بیڑا غرق کرے گا، اور وہ ہمارا رزق ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ علماء کی گستاخیاں کرنا چھوڑ دیں، علماء کی بے ادبیاں کرنا چھوڑ دیں، اپنے دلوں سے علماء کا کینہ، اہل علم کی عداوت، نفرت اور بغض نکال دیں، ان کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیں، کائنات کا رب ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں ہم سب شریک ہیں الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، ہم سمجھتے ہیں مولوی سے بڑے تو ہم مولوی ہیں، مولوی صاحب تو ہمارے نوکر ہیں، ہم نے مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں، تنہا نہیں دیتے ہم مولوی صاحب کو۔ میں آرڈر کروں مولوی صاحب بیٹھ جاؤ تو مولوی کو بیٹھنا چاہیے، میں آرڈر لاؤں چودھری صاحب ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، مولوی کو میں آرڈر لگاؤں مولوی صاحب کھڑے ہو جاؤ تو مولوی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آدھی رات کو میں نے مولوی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مولوی باہر کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی، اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ وہ عبداللہ بن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، علم سیکھنے کے لیے جب کسی صحابی کے یا کسی اور کے پاس جاتے، دوپہر کا وقت ہوتا، تیز گرم ہوا چل رہی ہوتی، اس کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے، بیٹھے بیٹھے کبھی نیند بھی آ جاتی، ریت پڑ کے مٹی پڑ کے سر کا برا حال ہو جاتا، گرم ہوا کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی۔ جب گھر والے جس سے حدیث سننی ہوتی یا قرآن کی کوئی آیت سیکھنی ہوتی، وہ خود باہر آتے، آ کر کہتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ مجھے حکم کرتے میں آپ کے پاس آ جاتا۔ تو سیدنا عبداللہ کیا فرماتے تھے؟ ہاں بھائی تجھے آنا چاہیے تھا، میں نبی کا چچا زاد بھائی ہوں، تو کیوں نہیں آیا؟ نہیں، فرماتے میں علم سیکھنے آیا ہوں، میرا فرض تھا میں آپ کے دروازے پر آتا۔ گھر والے کہتے جس سے سیکھنے جاتے وہ کہتے پھر آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، میں باہر آ جاتا۔ فرماتے کہ استاد کا ادب یہ ہے، علماء کا ادب یہ ہے کہ ان کے گھر کے دروازے نہ کھٹکھٹائے جائیں، گھر کے باہر بیٹھ کے انتظار کیا جائے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔